مینشن پہنچ کر بغیر شاپنگ بیگ لیے وہ اندر بڑھا۔ اسے ہوش کہاں تھا کسی چیز کا، وہ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے جتنی چاہ سے شاپنگ کی تھی، یاد تھا تو بس اتنا کہ اسما نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسے چیٹ کیا ہے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ تھکے اعصاب کے ساتھ بیڈ پر ڈر گیا۔ آنکھوں سے آنسو پھر نکلنے لگے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مضبوط ارادوں کا مالک بھی روئے گا، لیکن کہتے ہیں نا کہ محبت سب کچھ کروا دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ لائن کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس نے اپنی کن پٹیاں سہلائی، لیکن یہ درد سر اور درد دل تھا، کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے کمرے میں گھٹن کا احساس شروع ہوا۔ اس نے کھینچ کر بٹن توڑ کر شرٹ اتار کر دور پھینکی، لیکن دل کی جلن محبت کی بے وفائی نے پھر بھی چین نہ لیا۔ اس نے سائیڈ ڈرا سے سگریٹ کا پیکٹ لیا اور لائٹر سے سلگایا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ کبھی اس نے کالج یا یونی لائف میں اس حرافت کو پکڑا ہو، لیکن آج اسے اس چیز کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹ سلگا کر وہ بالکونی میں آ گیا اور چاند کو دیکھا۔ اس کا دھواں فضا کے سبت کرنے لگا۔ ایک کے بعد دوسرا سلگا کر اس نے لبوں میں دبایا، اور نہ جانے کتنے سگریٹوں نے آج اس کے لبوں سے لگنا تھا۔ اس کے اندر بگدڑ مچی ہوئی تھی، اس کا دل آگ میں جل رہا تھا۔ ایک شور تھا جو اس کے اندر تھا، لیکن باہر کسی سمندر کی طرح سکوت تھا، اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ صبح اسما تیار ہو کر جلدی جلدی سویرا کے ساتھ وہ کالج کے لیے چلی گئی تھی۔ پیپر دیکھا وہ خوشی خوشی سویرا کے ساتھ کالج سے نکل رہی تھی کہ اسے سامنے حارب دکھائی دیا۔ وہ اس طرف بڑھی۔ ساری رات حارب نے ایک دفعہ بھی آنکھ بند نہیں کی۔ سارا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بڑا پڑا تھا۔ اذانوں کی آواز پر اس نے جلتا سگریٹ بجھایا اور نماز کے لیے وضو بنانے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے ایک بار پھر سگریٹ سلگائی تھی۔ رات اس نے جس کرب کے ساتھ گزاری تھی، یہ وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ ابھی بھی اس کا بس نہ تھا کہ وہ گھڑی کی سوئیوں کو گھما کر 12 پر رکھ دیتا اور خود اڑ کر اس ظالم کے پاس پہنچ کر اس سے بے وفائی کا حساب مانگتا۔ ہر پل کو انگاروں پر گزرتے 10 بجے وہ روانہ ہوا تھا اسما کی طرف۔ وہ حارب کو اس حلیے میں دیکھ کر چونکی تھی۔ سلوٹ زدہ شرٹ، سوجی آنکھوں میں رات جگے بکھرے بال۔ یہ وہ حارب تو نہ تھا جسے وہ اپنی ہوش سے دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ تو اس حارب کو نہیں جانتی تھی، وہ تو اس حارب کو جانتی تھی جو ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ حارب نے سر ہلا کر جواب دیا، البتہ زبان سے خاموش ہی رہا۔ اس کو اسے دیکھا غصہ آ رہا تھا، اس لیے اس نے خود کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا، کیونکہ وہ ادھر کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اسما نے حیرت سے اس کے نئے انداز کو دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کے سلام کا خوش اسلوبی سے جواب دیتا تھا، پھر آج ایسا کیا ہوگا جو وہ بکھرا بکھرا تھا اور اس کی سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ اسما گاڑی میں بیٹھی تو وہ حارب نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ حارب، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اس کی خاموشی پر انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ اس نے بس یہی کہا تھا، جبکہ اسما نے اسے ہم کہنے پر مطمئن ہوتی سارے اندیشوں کو دور کیا۔ ابھی بھی اسے صرف دوسروں کی فکر ہے، میری ذرا بھی نہیں۔ کیا اسے میرا بکھرنا نہیں دکھ رہا؟ حارب نے ٹوٹے دل سے سوچا اور لب بینچ کا ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی ہی رہی۔ حارب، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا؟ اسے کسی اور روڈ کی طرف جاتے دیکھا اس نے الجھ کر پوچھا۔ حارب خاموش رہا۔ حارب، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے یہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا۔ اس نے اس کی خاموشی پر پریشانی سے کہا۔ اس بار بھی وہ خاموش رہا، البتہ چہرہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ان کی بات اب کی بار اس نے کچھ غصے سے اس کے بازو کو پکڑتے کہا۔ چپ، ایک دم چپ، بالکل بھی آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو خود بھی موت کے منہ میں جاؤں گا اور تمہیں بھی لے کر۔ وہ کرایا اور اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ اسما اس کے رویے پر ششدر تھی۔ حارب نے سپیڈ مزید تیز کر دی۔ گاڑی جھٹکے سے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ یہ گھر اتنا بھی چھوٹا نہ تھا، لیکن مینشن کے سامنے چھوٹا ہی تھا۔ ایک منزلہ یہ گھر اپنی خوبصورتی کے ساتھ کھڑا تھا۔ نکلو باہر، اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا۔ نہیں نکلوں گی میں باہر، اس نے غصے سے کہا۔ میرا دماغ مت گھماؤ،
میں نے کہا نکلو باہر نہیں تو گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے دھمکی دی۔ آج اس کی دھمکی میں کوئی شوخ پن نہ تھا۔ نہیں نکلوں گی آخر تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ بھی ضد پر اڑی۔ حارم نے گاڑی پر مکہ مار کر سیٹ پر جھکا اسے اٹھا لیا۔ اس پر مکوں کی برسات کرنے لگی۔ چھچھوڑے انسان، کیا کر رہے ہو فضول انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، ابھی کہ ابھی مجھے نیچے اتارو۔ وہ اس پر مکے برساتے سخت مزاحمت کرتی دھمکی پر اتر آئی، لیکن دوسری طرف اثر نہیں تھا۔ اسے اس طرح لیگی اندر داخل ہوا اور جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکا۔ اسوا تو تلملا گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ایک تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ حارب جو غصہ کنٹرول کر رہا تھا اچانک اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ پر ششدر تھا۔ گھٹیا ذلیل انسان، کس نیت سے تم مجھے یہاں لائے ہو؟ ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ شرم تو تم نے بیچ کھائی ہے، اس کا اندازہ ہے مجھے، لیکن اس بات کا خیال کر لیتے کہ کزن ہوں تمہارے خاندان کی عزت جسے تم یہاں اکیلے گھر میں لے آئے ہو۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر چلا کر کہا۔ وہ ابھی اس کے تھپڑ پر سنبھلا نہیں تھا کہ اس کے الفاظ نے اسے تماچا مار ڈالا۔ اسوا، اس نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ راستے میں ہی روک لیا اور مٹھی بنا کر دیوار میں مارا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتاؤ اپنے الفاظ پر۔ اور کیا میں تمہیں اتنا گھٹیا لگتا ہوں کہ اپنی ہی عزت کے ساتھ؟ اس نے غصے سے بات ادھوری چھوڑی۔ او اچھا تو تم مجھے یہاں کنچے کھیلنے لائے ہو؟ اس نے طنز کیا۔ میں ناسمجھ ضرور ہوں لیکن بیوقوف نہیں ہوں جو تمہارے رویے کو سمجھ نہ سکوں۔ منہ بند رکھو اپنا۔ اس نے اسے اس کا چلتا منہ دبوچا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں بلکہ اپنے سوالات کے جوابات مانگنے لایا ہوں۔ اس نے اسے دھکا دیا اور اپنا منہ اس سے چھڑوایا۔ کیسے سوالات اور کیسے جوابات؟ میں آپ کے کسی بھی سوال کے جواب کی پرواہ نہیں ہوں، اور میں نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ مجھ سے سوال ہونے لگے، اور اگر کیا بھی ہے تو میرا باپ ابھی زندہ ہے مجھ سے سوال کرنے کے لیے۔ وہ بپڑی جواب دیتی کمرے سے جانے لگی۔ پابند تو تم ہو میری، اور اب تم سے سوالات کا حق صرف میں رکھتا ہوں، یہاں تک کہ چاچو بھی نہیں یہ حق نہیں رکھتے تم پہ اور میرے سوالات کا جواب دیے تم یہاں سے ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اسے بازو سے پکڑے دوبارہ اپنی طرف رکیے سخت لہجے میں چتایا۔ وہ الجھی۔ ایسا کون سا حق تھا اس کے پاس؟ جاننا چاہتے ہو کون سا حق ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ ہاں جاننا چاہتی ہوں میں، آخر ایسا کون سا حق رکھتے ہیں آپ جو یہ حق مجھے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا؟ آپ سے پوچھے بغیر؟ انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ تو سنو پھر، بیوی ہو تم میری، اب سے نہیں بلکہ تب سے جب تم 10 سال کی تھی، تب سے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ اسوا نے جو ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے ان میں لرزش ہوئی اور چہرے کی مضبوطی بھی ڈگمگانے لگی، لیکن پھر وہ خود کی کیفیت پر قابو پاتی دوبارہ مضبوط لیکن طنزیہ بولی۔ اور ریلی جانتا تھا ایسے یقین نہیں کرو گی، تو دیکھو یہ نکاح نامہ۔ اس نے اس کے سامنے نکاح نامہ لہرایا۔ اس کے ہاتھ سینے سے ہٹتے نیچے گرے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے لہراتے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تھا جو اس کا نکاح نامہ تھا۔ اس نے اس نکاح نامہ جھپٹنے کے انداز میں لیا تھا، اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کا گراف مزید بڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ مضبوطی کا محل ایک دم سے زمین بوس ہوا تھا۔ اپنوں کی بے وفائی کا دکھ سر چڑھا تھا۔ اپنے ارزاں ہونے کا خیال دکھ ایک دم سے بڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح مجھے کیوں لا علم رکھا گیا؟ کیا میری وقت بس یہی تھی؟ کیا ارش صحیح کہتی تھی کہ جہاں سب دھوکے باز ہیں؟ مختلف سوچوں نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا تھا۔ آ گیا اب یقین، اب میرے سوالات کا جواب دو۔ اسے بازو سے تھامتے اس نے کہا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا اب بھی اس سے سوالات ہوں گے؟ کیا ان سوالات کا حق اب اس کا نہیں تھا؟ جب تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم صرف میری ہو، تو پھر تم کیسے میرے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہو؟ کیسے مجھے دھوکا دے سکتی ہو؟ وہ جو ابھی پہلے دھماکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ دوسرا دھماکہ اس نے کب بے وفائی کی تھی۔ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی تم سے، مجھے اس رشتے کا معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے بے وفائی نہیں کی۔ اور میں نے تم سے کب محبت کا اظہار کیا جو میں بے وفا کہلاؤں؟ محبت نہ صحیح لیکن ایک مضبوط رشتہ تو ہے ہمارے درمیان۔ اس نے رشتے کا احساس دلایا۔ کیسا رشتہ؟ وہ رشتہ جس کا مجھے آج پتہ چلا، وہ بھی اس انداز میں کہ میں بے وفا ہوں۔ اس نے
اس نے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے اور چلائی، تم نے اچھا نہیں کیا سوا، کیا کمی تھی میری محبت میں، کیوں تمہیں میری چاہت نظر نہ آئی؟ میں تو دیوانگی کی حد تک تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے لفظوں سے میری آنکھوں کی آنچ نے کبھی تمہارا دل نہیں دھڑکایا؟ کیا کبھی تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگ نہیں آئی؟ کیا کبھی تمہاری آنکھوں میں میری پرچھائی نہیں دیکھی تمہیں؟ وہ ٹوٹا سا اسے دریافت کر رہا تھا۔ اس کا یکدم بدلتا رویہ اسے پریشان کر گیا۔ وہ اب اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، ایک ہارے ہوئے جوالی کی طرح۔ اسے دیکھ کر اسوا نے اپنے لب کچلے۔ وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اسے اس طرح، وہ نہیں تھی کٹور اس کی طرح اور نہ عرش کی طرح۔ دیکھو حارب، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اگر تم سے کبھی محبت نہیں کی تو کبھی کسی مرد کو بھی اپنے دل تک کا راستہ نہیں دکھایا۔ بلیو می، اس نے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ اس نے سر اٹھا کر ایک امید سے پوچھا۔ دل تو کل رات سے ہی اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا کہ نہیں، اس کی اسوا ایسی نہیں، لیکن ہائے رے یہ دماغ کیا؟ وہ اس نے الجھن سے پوچھا۔ تم سچ میں بتاؤ اسوا، تم واقعی کسی اور سے محبت نہیں کرتی؟ وہ اس سے اس کا ہاتھ پکڑے پوچھا تھا جیسے ایک بچہ اپنی کسی چیز کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کرتی، تم سے بھی نہیں۔ اس نے کسی اور تم پر زور دیا۔ تھینک یو سو مچ اسوا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے گلے لگا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے گلے لگا، خوشی سے بتا رہا تھا، اور مجھ سے محبت بھی تمہیں ہو ہی جائے گی۔ وہ شرارت سے بولا، ہٹو پیچھے اور بتاؤ مجھے یہ ہراپاتی کیڑا آیا کہاں سے تمہارے دماغ میں؟ یہ دیکھو، اس نے موبائل سے وہ چیٹ نکال کر دی۔ یہ وہ خود چکرائی۔ حارب، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ ہاں وہ اچھے ہیں، لیکن ایک ٹیچر کی حیثیت سے میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ پتہ نہیں کیوں سویرا کو ایسا لگا میری بات کا یقین کر۔ وہ پریشانی سے اسے یقین دلا رہی تھی۔ مجھے یقین ہے تم پر، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں یہ تم سے دوستی کی آڑ میں دشمنی تو نہیں نبھا رہی؟ نہیں حارب، وہ ایسی نہیں ہے، اسے ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، ورنہ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ یہ تو اس سے بات کر کے ہی پتہ چلے گا۔ ویسے مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے ایک دفعہ پھر یقین دہانی چاہی۔ خود سے زیادہ اس نے اسے قریب کیا۔ اسوا کے ذہن میں جماکا ہوا، فوراً اس نے اسے دور کیا۔ یہ ساری چیٹ تمہارے پاس کیسی؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پوچھ رہی تھی۔ اب صحیح معنیوں میں حالب کی ہوائی اڑی۔ وہ ایکچولی تمہارا موبائل میرے موبائل سے کنیکٹڈ ہے۔ جھوٹ بولنے کی بجائے اس نے سچ بولا۔ کیا مطلب تمہارے موبائل سے کنیکٹڈ ہے؟ تم جاسوسی کرتی ہو میری؟ کیا؟ ویسے تو بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو، یقین 1% نہیں۔ اسے برا لگا تھا، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم پر خود سے بڑھ کر یقین ہے، لیکن دوسروں پر نہیں ہے، اس لیے کیا کنیکٹ۔ آئی سویر میں نے کبھی تمہاری اور تمہاری کسی فرینڈ کی چیٹ نہیں پڑھی۔ وہ اس سے یقین دلا رہا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا ہے۔ اس نے کان کھجایا۔ بولو، اب کون سا انکشاف رہ گیا ہے؟ اس نے مصنوعی بیزاری سموئے کہا۔ اس نے سانس لی، اصلی بہار تو اب سر کرنا تھا۔ اگر وہ رائتا نہ پھیلتا تو اسے کنونس کرنا آسان ہوتا۔ دوسرا، ان کے بچپن کے نکاح کا بھی اسے کیوں پتہ نہ چلتا؟ بولو بھی، وہ اسوا دراصل عرب و عرش کی شادی کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ہے۔ اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی تھی۔ واٹ؟ یہ تو اصل جھٹکا لگا تھا اسے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ پہلے کیا کم اسے اپنے ارزاں ہونے کا دکھ تھا، جو یہ بھی۔ مائی ڈال، رو مت۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا اور اس کے آنسو چننے۔ کیوں نہ رو میں، کسی کو میری پرواہ ہے؟ میرے انکار یہاں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے پوچھا نہیں کیا؟ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ یا تم غلط سوچ رہی ہو، چاچو بابا سب تمہیں بتانا بلکہ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ لوگ تو نہیں مان رہے تھے، لیکن پھر دان نے کہا کہ وہ فرمانبردار بچی ہمارے فیصلے سے انکار نہیں کرے گی، تب سب مانے تھے۔ اس نے دوبارہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ سارے فیصلے تو تم نے خود کر دیے، جاؤ اب شادی بھی خود سے ہی کر لو۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی تم سے۔ یار یہ ظلم تو مت کرو، دیکھو کل رات سے سگریٹ پی کر چل گیا ہوں، کیا چاہتی ہو ساری زندگی سگریٹ جلاتا رہوں اور خود بھی جلتا رہوں؟ اس نے معصوم چہرہ بنایا۔ تو جلتے رہو میری بلا سے،
میں نے کہا تھا دماغ میں بوسا بڑھنے کو۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، دیکھ لو دا کا مان ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف میں دا کے لیے مان رہی ہوں، ورنہ کیا ورنہ؟ اس نے اس کی انگلی پکڑی۔ ورنہ کیا میں انکار کر دیتی اور میں ایسے ہی ہونے دیتا؟ ٹھیک ہے، پھر نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ سوری یار، ایک تو تم مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ اسفا نے مسکراہٹ چھپائی۔ بہت مسکرا لیا، اب چلو نہانا ہے مجھے، اب تو خود سے ہی بدبو آ رہی ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اس کی سگریٹ، اس کی مسکراہٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کا بدلہ لوں گی میں۔ اس نے پیچھے سے ہانگ لگائی شوق سے۔ اس کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے پیچھے گئی۔ ہاں، اسے برا لگا تھا سب کا، اس کے بچپن کے نکاح کو چھپانا اور پھر اسے پوچھے بغیر سب کچھ فائنل کرنا۔ اس کا وہ ناراضگی جتائے گی۔ ہاں، حرب کا ایٹیٹیوڈ، اس کا روب چھپانا اسے پسند نہیں تھا، جسے وہ شادی کے بعد سدھارنے والی تھی۔ آج عرش، عرب، اسما و حرب کی مہندی تھی۔ گھر کے سبھی افراد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ عثمان اور مجیب صاحب انڈونیشیا سے آ چکے تھے اور عثمان نے دونوں کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ عرب تو خاموشی سے اس کے شوخ جملوں پر مسکرا دیتا، جبکہ حرب کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ وہ بھی اس کی زبانی جملوں پر کہکا لگا کر ایسی زبانی بات کر دیتا کہ عثمان کے ساتھ ساتھ عرب بھی شرم سے لال ہو جاتا اور وہ ان کی حالت پر محظوظ ہو کر پھر سے کہکا لگا اٹھتا۔ گھر میں آج خوشیوں بڑے کہکے تھے۔ مہندی پر عرب، حرب کے دوست، بزنس پارٹنر، جبکہ سیاست کے لوگ بھی شامل تھے۔ مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں رکھا گیا تھا، جس سے شہر کے مشہور ڈیکوریشن نے سجاوٹ سے ہر ایک کی آنکھ کو مسمرائز کر دیا تھا۔ پودوں پر رنگ برنگی لائٹس، مصنوعی پھولوں کی سجاوٹ، سب کچھ قابل دید تھا۔ مہندی کا اسٹیج تو دیکھنے لائق تھا۔ دو بڑے صوفے جن کو 4 پلرز نے کور کیا ہوا تھا اور ان پلرز کو ہلدی رنگ کے نیٹ کے پردوں نے، جبکہ صوفوں کے عین اوپر مصنوعی طریقے سے بیلونز کے اندر لائٹنگ کی گئی تھی، جو کہ بہت بلی لگ رہی تھی۔ اسٹیج سے کچھ دوری پر ڈانس فلور بھی بنایا گیا تھا اور یہ بچیوں تیار نہیں ہوئی ابھی تک۔ حاجہ بیگم نے اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے اندر داخل ہوتے بیوٹیشین کو عرش کے دوپٹے کو سیٹ کرتے دیکھا کہا، آلموسٹ ڈن میم، اب ان کا دوپٹہ رہ گیا ہے۔ بیوٹیشین نے ستائشگی سے بتایا، ارے ماشاءاللہ، اسوا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر پیر دکھا اور ساتھ ہی اس کی بلائیں بھی لے ڈالی۔ ملٹی کلر کے لہنگے کے ساتھ اورنج کرتی پر اورنج دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیے، جبکہ بالوں کا خوبصورت سا ڈیزائن بنائے بالوں کو آگے کی طرف کیے، ماتھے پر پھولوں کی مانگ ٹکی، ہاتھوں میں وائٹ اور ریڈ گجرے پہنے۔ بیوٹیشین کے کیے گئے لائٹ لیکن خوبصورت میک اپ میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اسوا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ جھکا لیا، بہت اچھا کیا بیٹا، تم نے جو باپ دادا کا مان رکھ لیا، یقیناً حرب تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسوا کا سر جھکا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ۔ اتنے میں بیوٹیشین عرش کا دوپٹہ سیٹ کر چکی تھی۔ حاجہ بیگم اس کی طرف ہوئی۔ گھر آ کر جب افسام صاحب نے اس سے اس بابت پوچھا تھا، تب اس نے ناراضگی کے ساتھ ساتھ شکوہ کیا تھا کہ اسے لائلم کیوں رکھا گیا۔ بیٹیاں ناراضگی اور شکوے ماں باپ سے ہی کرتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ناراضگی، ان کے شکوے ان کے لیے معنی رکھتے ہیں، اور پھر عرصے بعد یہ موقع ملا تھا تو وہ کیوں نہ کرتی۔ افسام صاحب نے اس کی ناراضگی، اس کے شکوے کو سرے سر آنکھوں پر رکھتے اسے کہا تھا کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، وہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، البتہ اگر وہ بھی اسے سب کے راضی نہیں ہے تو وہ دا اور بھائی صاحب کو منا لیں گے اور کچھ وقت مانگ لیں گے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ اسما نے ان کے ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ وہ تو بس یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ان کے جواب نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا، اور پھر اس نے بنا کسی مزاحمت کے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ وہ کیوں واویلا کرتی؟ وہ جانتی تھی جس کا نصیب جس سے جڑا ہے اسے وہی ملنا ہے، اور پھر اسے یقین تھا کہ اس سے رب نے اس کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا۔ پھر وہ کیوں شور کرتی، اس ذات کے فیصلے سے انحراف کرتی اور باپ کو شرمندہ کرتی۔ بھائی کے آگے اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی، اپنے جذبات، احساسات صرف اپنے محرم کے لیے رکھے تھے۔ تو پھر جب یہ مقدس رشتہ اس کے اور حرب کے درمیان تھا تو پھر وہ کیوں انکار کرتی؟ وہ خوش تھی اپنے باپ کے چہرے پر خوشی دے کر، وہ خوش تھی اپنے نصیب سے، اور سب سے بڑی خوشی تو یہ تھی کہ دونوں بہنیں سدا ساتھ رہتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشمے بدور انہوں نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر بے سہاتا اس کی پیشانی چوم لی
عرش ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنی تھی، اس لیے آج مہندی کے کامدار سوٹ اور بیوٹیشین کے ہاتھوں کے تیار ہو کر وہ کوئی پاکستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں کی ایک بار پھر بلا لی اور انہیں لڑکیوں کے ساتھ لیے باہر چلی گئیں۔